بھائی اب ہم مینا کی حدود میں آ چکے ہیں. مینا میں وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس کا ذکر قرآن میں ہے. اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے لے کر آئے. وہ واقعہ یہاں مینا میں پیش آیا. لیفٹ سائڈ پر جو ٹرین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ حاجیوں کو حج کے دنوں میں مینا سے عرفات لے کے جاتی ہے. بھائی یہ مینا کا خیمہ ہے، دیکھیے ان خیموں میں آ کر حاجی رہتے ہیں اور ان میں خوب صفائی وغیرہ ہو رہی ہے، بستر لگائے جا رہے ہیں. 25-30 لاکھ انسان حج کی رات جو ہے یہاں قیام کرتے ٹھہرتے ہیں. ڈائریکٹ جبریل امین علیہ السلام جو جنت سے دمبا لے کر نازل ہوئے تھے اسی پہاڑ پر اترے تھے. اسی پہاڑ کے نفق سے ہم گزر رہے ہیں. یہاں سے ہم جائیں گے مزدلفہ کی طرف. جاتے ہوئے آپ مسجد نمرہ کی زیارت کرتے رہیں گے. آپ کے لیفٹ سائڈ پر 6 مینار کی مسجد ہے، مسجد نمرہ. یہ مسجد 2 حصوں میں ہے. اس کا ایک حصہ جو ہے عرفات میں شامل ہے اور جو حصہ 3 گنبد ہے جہاں امام حج کا خطبہ دیتے وہ میدان عرفات سے باہر ہے. دیکھیے 3 گنبد 2 مینار جو ہے وہ میدان عرفات سے باہر ہے اور 4 مینار کا مسجد کا جو حصہ ہے وہ عرفات میں شامل ہے. شفل الیسار ھذا مسجد نمرہ. تو یہ مسجد ابھی اتنی بڑی ہے کہ 2 لاکھ نمازی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. ابھی ہم انشاءاللہ جائیں گے مزدلفہ. مزدلفہ جاتے ہوئے راستے میں آپ ایک زیارت کریں گے جس کا نام ہے نہر زبیدہ. خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون ایک بہت سخی اور نیک عورت تھی، صالحہ عورت تھی، بہت سخاوت کرنے والی بھی تھی. 186 ہجری میں وہ حج کے لیے آئی. 166 سن ہجری میں وہ حج کے لیے آئی. 186 سن ہجری میں 186 سن ہجری میں وہ حج کے لیے آئی. بغداد سے چلی، مکہ تک پہنچی. راستے میں اس نے دیکھا پانی کی کمی ہے، پیاس کی شدت سے لوگوں کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. تو جہاں لوگ پڑاؤ کرتے تھے راستے میں اس نے وہاں کنواں بنوا دیا. جدھر جدھر ضرورت تھی راستے میں کنویں بنوا دیے تاکہ حاجی کو پینے کا پانی ملے. اسی طرح جب عرفات میں پہنچی دیکھا یہاں بھی پانی کی کمی ہے، پیاس کی شدت سے لوگوں کی موت ہو جاتی ہے. جانور جو پہلے تو ایسے بسیں نہیں آتی تھی نا، پرانے زمانے کی سواریاں تھیں، اونٹ گھوڑے پر، کھچر پر، اونٹ پر سواری کرتے. تو جانور کے لیے بھی چارہ وغیرہ چاہیے، اس کے پیاس کے لیے پانی چاہیے، پینے کو پانی چاہیے، انسان کو بھی پانی چاہیے اپنی ضروریات کے لیے بھی. تو پانی کی بہت کمی تھی تو اس نے کمال حکمت سے یہ کام کیا کہ اس نے 26 کلومیٹر لمبی یہ نہر بنوائی. لیفٹ سائڈ پر عرفات سے دور آپ دیکھو تو وہاں وادی نعمان ہے. وادی نعمان سے جو پہاڑوں سے بارش کا پانی آتا، اونچے اونچے پہاڑوں سے جو بارش کا پانی آتا وہ نہر کے ذریعے یہاں تک لے کر آئی. مزدلفہ، مینا، عرفات تینوں جگہ پر پینے کا انتظام کیا پانی کا. اور کتاب میں یہ لکھا ہے 1200 سال تک اس نہر سے پانی آتا رہا. ابھی ہمارے لیفٹ سائڈ پر عرفات ہے اور مسجد نمرہ ہے، عرفات کی مسجد. اور رائٹ سائڈ پر آپ کے 5 کلومیٹر کی دوری پر مزدلفہ ہے اور 9 کلومیٹرز کی دوری پر مینا ہے. اور نیچے دیکھو ریڈ کلر کے جو روڈ ہیں یہ پیدل چل کے آنے والوں کا راستہ ہے. بائی واک جو پیدل چل کر آتے ہیں، رائٹ سائڈ پر آپ دیکھو جو پیدل چل کر آتے ہیں ان کے لیے الگ سے راستے بنائے گئے. تو مینا سے 10-12 کلومیٹر پیدل چل کے حاجی جو ہے وہ عرفات آتے ہیں. دیکھیے یہ نیچے ریڈ کلر کے روڈ بنے ہیں اور آپ کو سینٹر میں وہ 2 پلر بنے نظر آ رہے ہیں، وہ ستون گیٹ نما، گیٹ کی شکل کے وہ 2 پلر ہیں. وہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے. وہاں سے اب ہم حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے کیونکہ ہم مزدلفہ سے ہم عرفات آئے تھے. عرفات حدود حرم سے باہر ہے. عرفات سے واپسی پہ مزدلفہ مینا جائیں گے. مزدلفہ مینا حدود حرم میں ہے. تو اب ہماری ہر نیکی انشاءاللہ لاکھ نیکی ہو جائے گی. تو ابھی آپ دیکھیں گے یہاں بورڈ لگا ہے، اس پہ لکھا ہے مزدلفہ یہاں سے 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور مینا یہاں سے 9 کلومیٹر کی دوری پر ہے. خوش نصیب ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. بالخصوص جو ہمارے غریب بہن بھائی رشتہ دار ہیں، سال میں کم از کم ایک بار 150 دینار ان کی ہیلپ کر دیا کریں. اللہ کی رضا کے لیے، ثواب آخرت کے لیے غریب بہن بھائی پر خرچ کرے گا، رشتہ دار پر، تو کیا ہوگا؟ ڈبل ثواب ملے گا. ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی کا. انشاءاللہ
تو ہماری بہنیں بھی ساتھ ہیں، ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں کہ مرد ہے، مسلمان مرد ہے یا عورت، جو بھی نیکی کرے گا اللہ پاک اسے پورا پورا اجر عطا فرمائے گا. اور اللہ پاک ہمارا رب جو ہے وہ بڑے فضل والا ہے، جسے چاہے جتنا چاہے اجر بڑھا کر عطا کرے. تو بالخصوص عورتوں کو، خواتین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کے گروہ، اے عورتوں تم زیادہ صدقہ دیا کرو کہ میں نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی ہے. اللہ اکبر. صدقہ کیا کرتا ہے؟ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. حدیث میں ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگرچہ ایک کھجور صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے بچو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ ایک کھجور صدقہ کر کے. ہمارے نزدیک شاید ایک کھجور کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایک ریال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا بہت اجر ہے. یہ بہت بڑی نیکی ہے ایک ریال، ایک دینار بھی خرچ کرنا. تو اگر آپ کے کوئی بہن بھائی غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، اور آپ کو اللہ پاک نے دیا ہے، صاحب حیثیت ہیں، تو خرچ کیا کرو. کئی لوگ جو ہے جب امیر ہو جاتے ہیں رشتہ داروں کو ملنا ہی چھوڑ دیتے، کئی سال نہیں ملتے، بولتے غریب آدمی کیا ملے گا، جب بھی جاتے پیسے مانگتا ہے، تو اس طرح چھوڑ دیتے. تو کوئی بات نہیں ہے، تھوڑی گنجائش نکلتی تو آپ خرچ کر دیا. زبیدہ آپ کو بتایا، وہ دیکھو پتھر کی 2 دیوار ہیں، یہ 2 جو پہاڑ کے ساتھ پتھر کی دیوار ہے. حاضر نہر زبیدہ بنا، حاضر نہر خلیفہ ہارون رشید العباسی بیاہدی سیاستی ہی باسم زوجته زبیدہ. بھائی دیکھو یہ خلیفہ ہارون رشید نے، جو مشہور ایک نیک بادشاہ گزرا، اس نے اپنی بیوی سے یہ نہر بنوائی، کیونکہ اس نیکی کا مشورہ اس کی بیوی نے دیا. اس نے سفارش کی، ڈیمانڈ کی کہ مسلمانوں کے لیے، حاجیوں کی خدمت کے لیے یہ نیکی کا کام کر دیا جائے. تو دیکھو کتنی محنت سے یہ کام کیا گیا ہے. کتاب میں یہ لکھا ہے کہ 1200 سال تک اس نہر سے پانی آتا رہا. 1200 سال تک. کتنی بڑی نیکی کی، کتنی بڑی نیکی کی. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خرچ کیا ہے یہاں خرچ کر رہے ہیں اللہ پاک اسے قبول فرمائے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. انسان سمجھتا ہے کہ مال کم ہو جاتا ہے، تو کم نہیں ہوتا. قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، اور جو صدقہ کرتا ہے ماشاءاللہ اس کا مال بڑھتا ہی رہتا ہے. اللہ پاک ہمیں بھی خرچ کرنے والا بنائے. دعا کرو اللہ پاک ہمیں سخی بنا دے، سخاوت کرنے والا بنا دے. ابھی آپ دیکھو گے ہم مزدلفہ میں داخل ہو جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد. سامنے کی سکرین سے دیکھو، لیفٹ سائڈ پر جو ٹرین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. لیفٹ سائڈ پر جو ٹرین جا رہی ہے یہ حاجیوں کو حج کے دنوں میں مینا سے عرفات لے کے جاتی. یہ ابھی صرف تیاری کے لیے، ٹریننگ کے لیے، اپنی ریہرسل پریکٹس کے لیے چلا رہے، تاکہ حج میں کوئی پرابلم نہ آئے، حاجی کی اچھی انداز سے خدمت ہو سکے. لیفٹ سائڈ پر دیکھو مزدلفہ کا پہلا اسٹیشن ہے، ٹرین اسٹیشن، اور یہاں سے ہم مزدلفہ میں داخل ہو جائیں گے. یہ دیکھو پرپل کلر جامنی رنگ کا بڑا بورڈ لگا ہے، اور بھی رائٹ سائڈ پر بورڈ لگے ہنا بدایہ مزدلفہ، بدایت مزدلفہ من ہنا. یہاں سے مزدلفہ شروع ہو گیا، اور لیفٹ سائڈ پر یہ ٹرین کا اسٹیشن ہے مزدلفہ کا، مزدلفہ اسٹیشن 1. اور یہ دیکھو وضو خانے بنے ہوئے، واش روم بنے ہوئے. یہاں حاجی آ کر وضو کرتے ہیں اور مغرب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اور چند گھنٹے آرام کرتے، صبح فجر کی نماز پڑھ کے یہاں سے مینا چلے جاتے. اونلی فار 1 ڈے، ایک دن حاجی عرفات میں جاتے. اونلی فار 1 نائٹ، ایک رات حاجی جو ہے مزدلفہ میں وقوف کرتے. پھر اس کے بعد 3 دن جا کے مینا میں رہتے، اور تینوں دن شیطان کو پتھر مارتے، رمی کرتے، کنکریاں مارتے. تو ابھی آپ دیکھو نیچے زمین پر پتھر پڑے، کنکر پڑے بھی نظر آئیں گے، بجری پتھر پڑے نظر آئیں گے. یہاں سے حاجی جو ہے پتھر لے کر جاتے. اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، جب تم عرفات سے واپس آؤ، عرفات کا رکن ادا کر کے، تو مشعر الحرام کے پاس آ کر اللہ کا ذکر کرو. تو یہاں آپ رائٹ سائڈ پر دیکھو مسجد ہے، مسجد المشعر الحرام. یہ مزدلفہ کی مشہور مسجد ہے، مسجد المشعر الحرام. بھائی دیکھو یہ سارا مزدلفہ ہے، 4 کلومیٹرز، 4 کلومیٹر تک. رائٹ سائڈ پر بھی، لیفٹ سائڈ پر دور پہاڑوں کے درمیان پھیلا ہوا. 25-30 لاکھ انسان حج کی رات جو ہے یہاں قیام کرتے، ٹھہرتے ہیں. کوئی خیمے نہیں ہوتے، گروپ لیڈر کی طرف سے چٹائی ملتی ہے، مرد عورت سب چٹائی بچھا کر سو جاتے ہیں، احرام کی حالت میں ہیں. اور کھلے آسمان تلے ہر طرف نور ہی نور ہے، اور ہر طرف نور برس رہا ہے.
रहमत के फरिश्ते उतर रहे हैं, सुबहान अल्लाह। वकूफ अरफा की बरकत से हाजियों के हुकूकुल्लाह माफ होते हैं और वकूफ मुज़दलिफा में हुकूकुल इबाद के जो खताएं हुई वो माफ हो जाती हैं। तो अभी हम मुज़दलिफा में जाएंगे और आप मुज़दलिफा से जा रहे हैं मिना में। ये मिना का खैमा है, देखिए इन खैमों में आकर हाजी रहते हैं और इनमें खूब सफाई वगैरह हो रही है, बिस्तर लगाए जा रहे हैं और यहाँ जो है खाने पीने का भी 3 दिन इंतजाम होता है हाजी के लिए ग्रुप लीडर की तरफ से। जो ग्रुप अपने अपने मुल्क से आते हैं पैकेज में उनका खाना भी शामिल होता है। तो वहाँ हाजी मिना में 3 दिन खाना भी खाते, नमाजें पढ़ते, 3 दिन यहाँ रहते और तीनों दिन हज के बाद अरफात से वापसी पे तीनों दिन शैतान को कंकरियां मारते, रमी करते। तो अभी हम मिना में हैं भाई। अब हम मिना की हुदूद में आ चुके हैं। मिना में वो मशहूर वाकया पेश आया जिसका जिक्र कुरान में है। अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने के लिए लेकर आए। वो वाकया यहाँ मिना में पेश आया। तो लेफ्ट साइड पर अभी पहाड़ी के ऊपर आप एक छोटा सा मीनार देखेंगे जिसके बारे में बताया जाता है कि ये वो जगह है जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बानी करने के लिए लेकर आए। पहाड़ी के ऊपर लेफ्ट साइड पर आप देखेंगे छोटा सा मीनार है, व्हाइट कलर का, सफेद रंग का। लेफ्ट साइड पर देखो ये जो बिल्डिंग बन रही है इसके पीछे पहाड़ी के ऊपर लेफ्ट साइड पर देखो पहाड़ी के ऊपर छोटा सा मीनार है। लेफ्ट साइड पर देखो पहाड़ी के ऊपर छोटा सा मीनार है। अभी जो पहाड़ी के ऊपर देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड पर छोटा सा मीनार है, गुंबद है। ये बताया जाता है वो जगह है जहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करने के लिए, ज़बाह करने के लिए लेकर आए। अल्लाह पाक ने जन्नत से जिब्रील अमीन को भेजा, दुम्बा छतरा लेकर जिब्रील अमीन आए, मेंढा, शीप, जो यहाँ फिदिया दिया गया। ये मिना की वादी है। मिना में अल्लाह पाक ने ये एहसान फरमाया। आज देखो हम उसी याद में उसी सुन्नत को अदा करते हुए ईद कुर्बान पर बकरे वगैरह ज़बाह करते हैं, अल्लाह के नाम पर कुर्बानी देते हैं। हज़ा मकान ज़िब्ह इस्माइल अलैहिस्सलाम नज़ल क़बश मिनस समा। हज़ा कुल्लु मिना ज़मीन यमीन यसार। खलास। ये मिना की मुकद्दस वादी है जहां अल्लाह के बहुत सारे नबी आए, हज के मनासिक अदा करते रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हज की इबादत मशरू है और आखिर में अल्लाह के आखिरी नबी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मिना में हज के लिए आए और हज के मनासिक। मस्जिद मिन ज़मानिल अंबिया अलैहिमुस्सलाम। लेफ्ट साइड पर भी देखो मिना का खैमा है और राइट साइड पर आप ब्रिज के ऊपर से, जसर के ऊपर से राइट साइड पर नीचे देखेंगे दूर तक मिना के खैमे नजर आएंगे। लेफ्ट साइड पर मस्जिदुल खैफ, 4 मीनार का मस्जिद नजर आएगा। लेफ्ट साइड पर ये हॉस्पिटल है, इसके इस बिल्डिंग के पीछे 4 मीनार का मस्जिद है, मस्जिदुल खैफ। शिफ अल यसार मस्जिदुल खैफ, अरबा मीनार मस्जिद अल यसार मस्जिदुल खैफ, बाद मस्जिदुल खैफ जमरात। वो 4 जो ब्रिज बने हुए लेफ्ट साइड पर देखो, शिफ अल यसार जमरात, अल जमरातुल ऊला, बादन अल जमरातुल वुस्ता, फी आखिर अल जमरातुल अक़बा। भाई लेफ्ट साइड पर देखो जो 4 ब्रिज बने हुए हैं उनकी टॉप पर व्हाइट कलर का टेंट लगा, छतरी, खैमा लगा, उसके नीचे दीवार का निशान है। वहां हाजी जाकर शैतान को पत्थर मारते, कंकरियां मारते, रमी करते। ആ പാലത്തിന്റെ മേലെ ഒരു ഷെഡ് പോലെ കാണുന്നുണ്ടോ? അവിടെ 5 സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ടാണ് കല്ലെറിയാല് കേട്ടോ, 5 ഭാഗത്തും। लेफ्ट साइड पर देखो जमरात है और पीछे पहाड़ की तरफ देखो लेफ्ट साइड पर क्लॉक टावर है, मक्का टावर। मक्का उस तरफ है, 5 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर्स। हाजी शैतान को कंकरियां मारने जाते हैं, वहां से फिर आगे पैदल चल के 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक जाके अल्लाह के घर का तवाफ करते हैं। उसे हज का से नफक से गुजर रहे। उलमा ने इस पहाड़ का नाम किताब में लिखा है कोहे सबीर, अलिफ बा ता सा, 3 नुक्ते वाली से के साथ, सबीर, कोहे सबीर, जबल सबीर। डायरेक्ट जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम
जो जन्नत से दुम्बा लेकर नाजिल हुए थे इसी पहाड़ पर उतरे थे, इसी पहाड़ के नफक से हम गुजर रहे। ये उलमा ने तहकीक के साथ लिखा है। फेसबुक पर पेज है मालिम अल मदीना अन नबविया, मदीने के उलमा का पेज है जिसमें सारी जियारत के बारे में तस्दीक और तहकीक के साथ लिखा जाता है। राइट साइड पर फिर मिना का खेमा देखें और यहाँ मिना की वादी खत्म हो जाएगी। राइट साइड पर नीचे देखो कि मस्जिद नजर आएगी, कुवैत के हाजी इधर होते हैं, अरब मुल्कों के हाजी इधर होते हैं। राइट साइड पर नीचे देखो 2 मीनार का मस्जिद है, वो सेंटर में कुवैती मस्जिद। और ये पहाड़ों के ऊपर भी देखो खैमे लगे हैं और यहाँ मिना की वादी खत्म हो जाएगी। आगे जाके हम जबल नूर गारे हिरा की जियारत करेंगे। बादिन शुयान तुशुफ जबल नूर फौक जबल नूर गारे हिरा नाज़ल अव्वल वही अला नबीना व अलैहिस्सलाम फी गारे हिरा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ इला 5 आयात 5 वर्सेस ऑफ होली कुरान। कुरान पाक की 5 आयतें जो सबसे पहले गारे हिरा पर नाजिल हुई। पहली वही बुखारी मुस्लिम की हदीस के मुताबिक वही है जो गारे हिरा में नाजिल हुई। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से वही लेकर आए। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद हम जाकर जबल नूर गारे हिरा की जियारत करेंगे। अभी आपने जबल सौर, मैदान अरफात, जबल रहमत, मिना, मुज़दलिफा की जियारत की। अब नूर गारे हिरा और मकबरा मुअल्ला जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान की जियारत करेंगे। ये मुबारक सफर अल्लाह की रहमत से नसीब हुआ, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मक्का भी बरकत वाला है, मदीना भी बरकत वाला है। और यहाँ जो सबसे बड़ी बरकत की चीज है खाने पीने की चीजों में, वो क्या है? आबे ज़मज़म। गारे हिरा जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई। 5 आयतें कुरान पाक की जो सबसे पहले गारे हिरा में नाजिल हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ से 5वीं आयत तक वो यहाँ गारे हिरा में नाजिल हुई। थोड़ा और करीब लेके जा रहा है इंशाल्लाह। अभी ये है गारे हिरा जहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पे पहली वही नाज़िल हुई थी। अभी हम सारे काफ़िले के साथ हैं इसलिए हम ऊपर नहीं जा सकते और मैं बाद में आके इंशाअल्लाह इसकी सही तरीके से ज़ियारत करूँगा।